میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے اور وہ کون سے کچھ اصول ہیں۔ صبح ہم پنجاب کے لوگ ہیں صبح پراٹھے کھانے کو شوقین، بالکل ایسے تو میں نے کیونکہ 43 ممالک کا سفر کیا ہے، جو لوگ 50-60 کے ہیں وہ ان میں انرجی لیول اور جو ہے ایک حشاش پشاش ہونا وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہم موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں اور رات کو ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں، صبح ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر بیماری نیند کی کمی کی وجہ سے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج کل ایک مسئلہ جو ہر انسان کے ساتھ ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحت میں کوئی نہ کوئی پرابلم اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ آج کل پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ شوگر کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں ہیں جو ہمارے لائف سٹائل اور ہماری خوراک کے بیلنسڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہیں۔ تو اسی پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے حکیم بابر صاحب کو۔ یہ اب تک بے شمار ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں، ٹریولر بھی ہیں، ٹریولنگ ویلاگ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی کرتے ہیں، ایسٹرولوجی کا علم بھی رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سادہ غذا سے اپنی صحت کو کس طرح بہتر رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ہیں جو ہر بندے کی کہہ لیں کہ پرابلم بن جاتی ہے، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اپنے طرز زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور سنت میں ہمیں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم حکیم بابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر، ہم نے آپ کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا اور پازیٹیو کام کر رہے ہیں۔ سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے اور وہ کون سے کچھ اصول ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو ایک عام انسان کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے؟ جی، میں نے جو ابھی تک جتنے ممالک کا سفر کیا اگر ان کو مد نظر رکھوں تو یہ ہے کہ سادی غذا سے ہی ہم اچھی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو صبح ہم پنجاب کے لوگ ہیں یہ صبح پراٹھے کھانے کو شوقین، بالکل ایسے، تو میں نے کیونکہ 43 ممالک کا سفر کیا ہے اس کے بعد پتہ چلا کہ پراٹھے صرف ہم ہی کھاتے ہیں، صحیح، اس کے علاوہ دنیا میں پراٹھے نہیں کھائے جاتے، اور تلی ہوئی چیزیں جو ہیں نا وہ نہیں کھائی جاتی۔ اور پنجاب میں چونکہ ابھی پچھلے سال ایک اسلام آباد میں ایک میرے پاس ایک دوست آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا فوڈ فیسٹیول ہے تو بتائیں کہ ہم اپنی صحت ہم نے کیسے خراب کی ہے۔ صحیح، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم دنیا کے 8ویں نمبر پہ ہیں فوڈ کھانے، فاسٹ فوڈ کھانے پہ ہم 8ویں نمبر پہ آتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم 2024 میں زندہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کلینک پہ جو لوگ آتے ہیں وہ 10 سال کا بچہ بھی بیمار ہے، صحیح، اور 60 سال کا جو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو اس کو جو جب اس بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ سب جو ہے ہم فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ سادے غذائیں کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم عرب کی یا افریقہ میں گیا ہوں مثالیں لے لیں تو وہ ابھی بھی صبح تھوڑا سا فروٹ کھاتے ہیں، اور وہ ساتھ کعوہ ہے یا خشک میوہ جات ہے، اگر خشک میوہ جات نہیں ہے تو وہ سادی روٹی کھاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ہم صبح اگر فرض کریں کہ پراٹھا کھا رہے ہیں، سادہ 3 گلاس لسی بھی پی رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ ہم کر رہے ہیں صبح 9-10 بجے، تو پھر 1 بجے ہم نے پھر کھانا کھانا ہے، اور پھر ہم نے 5-6 بجے پھر کچھ کھانا ہے، اور رات 10-11 بجے پھر کچھ کھانا ہے۔ تو میرا اندازہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے پریشان ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، اور بے وجہ کھانے سے پریشان ہیں۔ سر، کھانا کتنی دفعہ دن میں کھانا جو ہے وہ 4 دفعہ کھائیں جی، کھانا دیکھیں 4 دفعہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، 3 کی بجائے 4 دفعہ کھا لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، تھوڑا تھوڑا۔ اب دیکھیں 2 پراٹھے آپ کھا رہے ہیں صبح، وہ بھی تلے ہوئے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے گھی بھی، پھر ہم دیسی گھی بھی ذرا زیادہ ڈالتے ہیں کہ جو بچہ نا جلدی صحت مند ہو جائے، تو وہ اتنا کولیسٹرول بھی تو اپنی باڈی میں زیادہ کر رہے ہیں نا، ٹرائیگلیسرائڈ بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ پچھلے 10 سال میں ینگ لڑکوں کو بھی دل کا مسئلہ ہو گیا، بالکل ایسے، اس کی جو وجہ ہے یہ ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کی زیادتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہم دیکھتے ہیں چائنا کو وہ پانی گرم پیتے ہیں، سوپ گرم پیتے ہیں، تو میں جب چائنا گیا تو پتہ چلا یہ بیماریوں کی ڈر کی وجہ سے پی رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تو وہ علاج بہت مہنگا ہے، ہم اسپتال جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاچا پھوپھو خالہ ختم ہو گیا، رشتہ ہی نہیں ہے نا چائنا میں، بالکل ایسے، تو وہ بیچارے اس لیے پانی گرم پیتے ہیں کہ ہم بیمار نہ ہو، تو عمر ان کی دیکھیں 60 سے 90 سال تک چلی۔ سر، خوراک کی اگر ہم بات کریں تو میں چاہوں گا کہ تینوں چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی بتا دیں کہ آئیڈیل ناشتہ، اور دوپہر میں کیا تھوڑا سا کھایا جائے، اور رات میں کیا کھایا جائے، یہ آپ کی تجویز کیا ہے اس میں؟
میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود صبح جو کا دلیا کھاتا ہوں. اچھا. روٹی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے حلقہ احباب میں جو دوست ہیں ان کو بھی میں نے جو کے دلیے پہ لگا دیا. ایک تو ان کا وزن کم ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ان کی بیماریاں ختم ہو گئی. صحیح. اور پاکستان میں ایک مسئلہ ہے آنتیوں کی خشکی, بالکل, اور قبض اور بواسیر, یعنی کہ یہ بھی ختم ہو گیا. انتڑیاں بھی ان کو جو انفیکشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا صرف دلیا کھانے سے. اب دوپہر کو آپ صرف ایک روٹی کھائیں, ساتھ سلاد ضرور کھائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, میں پھر کہوں گا جتنے معالج گیا ہوں وہ سامنے سلاد پوری بڑی پلیٹ لا کے رکھتے ہیں. صحیح. اور یونان میں تو وہ بڑی ٹرے لگا کے, ہم تو صرف ٹیسٹ کرتے ہیں ذرا سا. ہاں ہم ذرا, تو جو سلاد ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. دوپہر کو ایک روٹی ساتھ سلاد کھائیں. اور اگر آپ کو کوئی بھوک لگے یا آپ نے فرض کرے آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو آپ کو 4-5 بجے محسوس ہوگا کوئی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کا چکن پیس ایک چکن کا پیس کھا سکتی ہیں. اس میں کولیسٹرول نہیں ہے, پروٹین ہے, تو وہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہے. اور رات کو آپ کھانا تھوڑا کھائیں یا نہ کھائیں گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ہم جو لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اکثر لوگ ابھی لاہور میں ہیں تو لوگ 10-11 بجے تو رات کا کھانا کھاتے ہیں, اور اوپر کھانا کھا کے پھر وہ ہم کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پوری دنیا میں رات کو کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہیں. صحیح. اچھا سر, اگر ہم بات کریں کھانے کی تو اس میں نمک مرچوں کی زیادتی, کیا اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ سر میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے ہم بہت زیادہ پراٹھے کھا رہے ہیں, یقین کریں مرچ مسالے بھی ہم ہی کھا رہے ہیں. صحیح. یہ دیکھیں ہم چونکہ پورا ہندوستان ہے نا, انڈیا ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش, صرف ہم یہ پوری پٹی جو ہے نا مرچ مسالہ زیادہ استعمال کرتی ہے. میں افریقہ یا یورپ گیا ہوں تو سر نہ ہونے کے برابر کسی چیز میں نمک تیز نہیں ہے, اور تیز مرچ مسالہ جاتا ہے, اور چینی کا بھی اسی طرح. ہاں, اور جو ہم کڑھائی گوشت کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ذرا ٹکا کے, تو وہ ہمارے لیے نقصان, تڑکا لگا کے اور وہ ساری چیزیں. بالکل ٹھیک. اور وہ بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں مکھنی والی کڑھائی بنا لیں, سر یہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ چیز ہے. سر ہمارے ہاں ہر دوسرے بندے کو, کم از کم جتنا میں جانتا ہوں, جتنے لوگوں سے ملتا ہوں, کہیں نہ کہیں اس کو معدے کے مسائل ہیں, اور خاص طور پہ تیزابیت یا آنتوں کا مسئلہ جس طرح آپ نے ذکر کیا. تو جس کو تیزابیت کا مسئلہ ہے, آپ کے خیال میں وہ سادہ خوراک سے یا اپنی خوراک میں کون سی ایسی چیز شامل کریں؟ دیکھیں تیزابیت کا سب سے اچھا علاج ہے کہ چھلکا سبول پانی میں یا دودھ میں ملا کے لیں. صحیح. اس سے بہتر کوئی علاج نہیں صبح کے وقت. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ کسی کو کہ نا چھلکا کھائیں تو وہ کہتے ہیں چھلکا کھانے سے کیا ہوگا, ہم وہ ایک کیپسول انگریزی ہے وہ صبح پانی سے کھا لیں بس ٹھیک ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کچن سے بیمار ہوتے ہیں. صحیح. کچن سے بیمار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہم ٹھیک بھی کچن سے ہی ہو سکتے ہیں. فرض کریں ہم بیمار ہیں, ہم دارچینی کا قہوہ 1 گلاس 1 کپ صبح شام پی رہے ہیں, بالکل, تو دارچینی ہمارے معدے کو ٹھیک کرتی ہے. صحیح. سمپل. تو سر اس کا وقت کوئی صبح کے وقت یہ دونوں چیزیں استعمال کرنی چاہیے یا سر جو ہم جڑی بوٹیوں کے قہوے پیتے ہیں ویسے اس کا وقت کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ پینے والے بنے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ واک صبح کرنی ضروری ہے, میرا ماننا ہے واک کے لیے صرف ٹائم ہونا ضروری ہے. آپ دوپہر کو بھی کر لیں, ٹھیک ہے, آپ 4 بجے بھی کر لیں. صحیح. کئی لوگ صرف یہ بہانہ کرتے ہیں صبح دفتر جانا ہوتا ہے واک نہیں ہوتی, تو بھائی 5 بجے کر لیں. صحیح. 7 بجے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر قہوے کی بھی آپ نے بات کی, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کوئی 1 یا 2 قہوے ایسے جو آسانی سے لوگ پی سکیں. دارچینی کا آپ نے بتاتا ہوں, ہمارے جو باوجداد میں سب سے اچھا قہوہ ہے جو وزن کم کرنے والا ہے, جو خواتین کو پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے, وہ ہے اجوائن, سونف, کاسنی, سوئے اور پودینہ. یہ 5 چیزیں ہیں. دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں, اجوائن, سونف, کاسنی, سوئے اور پودینہ. یہ 50-50 گرام لے کے گھر میں پیس کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. آدھی چمچ صبح شام آپ اس کا قہوہ بنا کے پئیں. بڑا ہوا پیٹ, جسمانی فالتو چربی اس سے کم ہوتی ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ کسی کو یہ چیزیں بتائیں بھی تو لوگ ہم ماشاءاللہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ میڈیسن ملتی ہے بازار سے موٹاپا کم کرنے والی, ہم وہ کھا لیتے ہیں 2 ٹیبلٹ صبح 2 شام. ہم خود ہی میڈیسن کے پیچھے نیچرل چیزوں کی طرف نہیں آتے. نہیں, نیچرل چیزوں کی طرف نہیں. صحیح. حالانکہ چائنا اور انڈیا نیچرل چیزوں کی طرف سب سے زیادہ ہے. صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی خوراک میں سے کون سی 2-3 چیزیں بالکل نکال دیں تو ہماری جو صحت ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی؟ 1 چینی, ٹھیک ہے, اور 1 کولڈ ڈرنکس. یہ 2 چیزیں نکال دیں. چائے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر چائے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. چائے نقصان دہ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہم خود چائے سے نقصان کرتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں, میں پوچھتا ہوں جی آپ کتنے کپ روز چائے پیتے ہیں؟ بس یار 12 تو 18, بس اس سے زیادہ. تو میں نے کہا جی کم کریں. چلو یہ کم کر دیں گے. اس سے کیا سر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں پتی کا مزاج خشک اور گرم ہے. صحیح. ہمیں 1 کپ صبح چاہیے اور 1 کپ شام چاہیے. اب دیکھیں کئی لوگ گھنٹے بعد 2 کپ پی رہے ہیں. اچھا اس کا ایک یہ بھی ہے, کئی لوگ اپنا معدہ اس لیے بھی چائے سے خراب کرتے ہیں, وہ گرم پی جاتے ہیں. صحیح. جیسے سامنے آئیے نا ویسے گرم. تو ہمارا ظاہر معدہ ہے.
اچھا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی چیز یہ دونوں ہی معدے کے لیے نقصان دہ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. صحیح. دیکھیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کولڈ ڈرنک کھا کولڈ ڈرنک، ہم ایک طرف تو کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں یا کچھ بھی فاسٹ فوڈ ہاں وہ گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم اگر گرین ٹی پئیں گے یا ہم جیسے کہ میں پھر کہوں گا ہم افریقہ جاتے ہیں وہ ساتھ گرین ٹی یا قہوہ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتی ہیں. اب اس سے ہم پی رہے ہیں بوتل کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارے اندر فیٹ کی مقدار بڑھ گئی، پیٹ بڑھ گئی. اب پاکستان میں اکثر خواتین دیکھیں کہ وہ بے تکی موٹی ہیں، بے وجہ موٹاپا ہے. وہ ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر کھانے کے بعد نا 2 یا 3 گلاس یہ کوئی بھی ڈرنک لیں. سر ایک عام انسان کم از کم دن میں کتنی واک کرے تاکہ وہ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکے؟ سر منیمم 4 سے 5 کلومیٹر تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں 10 کلومیٹر سے نہیں کہہ رہا کہ یہ 4 کلومیٹر نہیں چلتی. صحیح صحیح. یہ 4 کلومیٹر نہیں چلتی. بالکل ایسے. لیکن ویسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 10 کلومیٹر کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں 10 کلومیٹر کر لیتا ہوں. صحیح 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 صحیح. اچھا سر ہمارے ہاں یہ ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے خاص طور پہ نوجوانوں میں کہ ان کو دن کے وقت بھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، سستی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ایک انرجی لیول ہوتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے، اگر کمپیریزن ایک ڈرا کیا جائے تو جو لوگ 50-60 کے ہیں وہ ان میں انرجی لیول اور جو ہے ایک حشاش پشاش ہونا وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن نوجوانوں میں یہ چیز کم ہے. تو اس سستی کا کیا حل ہے؟ دیکھیں 2 وجہ ہے. اگر پہلی وجہ ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے شاید ان کو کوئی پرابلم ہے، وہ بیمار ہیں. صحیح. لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہم موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور رات کو ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں، صبح ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر بیماری نیند کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. صحیح. اکثر لوگ آتے ہیں، میں ان کے پوچھتا ہوں آپ کی نیند پوری ہے؟ نہیں ہم تو 3-4 گھنٹے سوتے ہیں، 5 گھنٹے. صحیح. میرے ایک ایسا دوست ہے وہ رات کو 2 بجے بھی سوئے تو صبح 6 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. تو وہ 4 گھنٹے سوتا ہے، تو وہ اس کو نا پھر 1 یا 2 بجے وہ ایسے اونگ آ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے، ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ 1 گلاس روز دودھ پیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. آپ کوئی انرجی والی چیز لیتے ہیں؟ جی نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں تو آپ وہ کھجور کھانا یا 1 چمچ شہد کھانا بھی ختم ہو. صحیح صحیح صحیح. تو ہم اپنی صحت کی خود ہی حفاظت نہیں کرتے. تو یعنی یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اگر آپ کمزوری یا کسی قسم کی سستی کا شکار ہیں، کھجور، شہد اور دودھ کا 1 گلاس. دیکھیں ایک 40 سال سے عمر آپ کو روز کی 3 انجیریں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، 3 کھجوریں کھانی چاہیے. صحیح. اور کچھ نہیں تو 1 گلاس یعنی کہ 1 پاؤ دودھ آپ کو شام کو پینا چاہیے. صحیح صحیح. دودھ شام کو پینا چاہیے، رات سوتے وقت. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ چونکہ آپ ایسٹرولوجر بھی ہیں اور روحانیت میں بھی آپ کا کام ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نحوست کا ایک کانسیپٹ ہے اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کوئی اثر ہو گیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ 10%. ٹھیک ہے. 90% جو لوگ ہیں نا وہ اپنی ناکامیوں کو مانتے نہیں ہیں. صحیح. کوئی بھی بندہ ہے کہ وہ اسے کہے جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میرے اوپر نا ستاروں کی نحوست کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے نا ہر چیز نا کسی کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے. فرض کریں کہ وہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا، تو وہ غلطی شیطان کے سرے پہ ڈال دیتی ہے. اور جب کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر وہ میرے کچھ دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے پا دے ہو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح. تو ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل یہ چیزیں 10% حقیقت کے قریب ہے. 90% لوگوں کے اوپر یہ تھوپا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہے. سوال کا جواب کوئی نہیں ہے نا. صحیح صحیح. ابھی دیکھیں کہ آپ کے سائزین میں چل رہا ہو کہ آج کل پاکستان میں لڑکیوں کے جو رشتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ کسی کے پاس جاتے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کی نا شادی میں بندش ہے. تو 1 کروڑ عورت ہے سب کے اوپر شادی کی بندش ہے. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ شادی کی بندش ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آپ اپنی وجہ خود ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جو لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی عمر اس کی 35 چلی گئی ہے، اس بیچاری کی چھوٹی چھوٹی 4-5 خواہشیں جو پوری نہیں ہو رہی تو وہ 35 پہ چلی گئی ہے. صحیح. تو 4-5 خواہشیں میں آپ کہتے ہیں بتا دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ لڑکا سمارٹ ہونا چاہیے، مجھ سے 5-6 سال چھوٹا ہی ہونا چاہیے. لڑکا امیر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس گاڑی اپنی ہونی چاہیے. اور جو رشتے کرانے والی ہے اس کو اسپیشل کہا جاتا ہے اگر چھوٹی فیملی ہو تو بہتر ہے، اور اگر نندے نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. تو یہ سب کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وقت لگ تک چلی گئی. اب اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ شادی کی نحوست ہے، یا یہ کہا جاتا ہے تیرے تے نا کچھ ہوئے ہے. صحیح صحیح صحیح. اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھے بھائی کس سارے ملک تے کچھ ہو گیا. اچھا سر ایک تو وزن کم کرنے کے حوالے سے آپ نے کعوے کا بتایا. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے بتایا تھا کچھ کہ بہت کم عرصے میں آپ وزن کم کر سکتے ہیں.
تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کی جائے، خالی پیٹ واک خالی کی پیٹ، جائے. صبح اپنے پانی نہیں پینا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ خالی پیٹ جو کچھ کھائے پیے بغیر واک کرنی ہے، پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. میرے ایسے دوست ہیں جن کا وزن 140 کلو تھا تو 4 مہینے میں وہ 80 کلو پہ آ گئے. یعنی خالی پیٹ اگر وہ آدھا گھنٹہ واک کر لیتے ہیں. سر پیدل چلنا صبح لازمی ہے. صحیح. آپ دن کو کچھ، آپ کھانا کھانے کے بعد تو کچھ تو واک کریں. صحیح. اب ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا رات کو کھانا کھایا سو گئے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. پھر دیکھیے پاکستان ایلوپیتھک میڈیسن کی بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. آپ شام کے ٹائم کسی کلینک پہ جائیں بالکل رش لگا ہوا ہے. آپ آن لائن دیں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، رش لگا ہوا ہے. آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں دوسرے ممالک میں جائیں تو لوگ صحت مند ہیں. سر بہت سارے لوگ وظائف پڑھتے ہیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ آپ کیا بتائیں گے کہ کون کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، کون سے نہیں پڑھنے چاہیے، کون سے کس کے لیے ہوتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا اپنے طریقے سے بتائیں. اور دوسرا سر آج کل معاشی مشکلات وہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو کوئی ایسی چیز جو سب کے لیے عام ہو، جسے پڑھنے سے سب کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، سکون ملے، اس کی کوئی رزق میں برکت ہو. اس سر کے آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا سکون ملے، جی اس کا چھوٹا سا سوال ہے. سکون ملتا ہے کسی کو سکون میں رہنے دینے سے. صحیح. ہم سارا دن سکون تلاش کرتے ہیں لیکن نہ تو ہم اپنے گھر والوں کو سکون دیتے ہیں اور اوس پڑوس کو بھی نہیں، پورے رشتہ داروں کو بھی نہیں، اپنے یار ہم کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتے. اور ہم خود بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں. جب ہم اسے کہتے ہیں جی آپ خود لوگوں کو بھی تو سکون سے رہنے دیں، وہ یہ چیز سننا نہیں چاہتا. یہ آپ کے سکون کا جواب ہے. اب آتے ہیں وظائف کی طرف. دیکھیے جو وظائف ہیں، جو پڑھنا ہے، تکرار کرنا، یہ ہر مذہب میں اور ہر دور میں تھا. بالکل ایسے ہمارے نہیں، ہر مذہب میں اور ہر دور میں. مثال کے طور پہ فرعون مصر تھے، ان کا شہر تھا لکسر. تو ادھر دنیا کا پہلا وے تھا جہاں سے فرعون نکل کے پہیا جاد ہوا تو وہ جاتا تھا. تو اب وہ جا رہا ہوتا تھا تو دونوں طرف جو تھے پڑھنے والے ان کے لوگ تو وہ منتر پڑھتے تھے. یہ میں 5000 سال پہلے چلا گیا. اس کے بعد آ جائیں آپ کہ ہمارے جو 3 یہودی، عیسائی اور مسلم، یہودی بھی پڑھتے تھے. اس میں بھی ہاں ان کے منترات ہیں. اب دیکھیں صبح کے ٹائم جہاں بھی ہندو ہوگا وہ صبح ٹائم سے اٹھے گا، جیسے ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا وہ مندر جائے گا اور ادھر اپنی منتر پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ مسلم. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہم بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں. اب وظائف یہ ہے کہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا. بالکل. یا ہم ایک مسلسل تکرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا فضل عطا فرما، ہمارے اوپر اپنا کرم عطا فرما، یا میرے یہ کچھ مسائل ہیں تو یا اللہ پاک ہماری غیبی مدد عطا فرما. تو اس لیے وظائف پڑھنے چاہیے اور اکثر جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم فرض کریں ہمارے پاس زیچہ بنوانے آ گئے یا لوگ آتے ہیں تو ہم جب ان وظائف کی طرف کہتے ہیں کہ آپ یہ وظائف پڑھ لیں تو وہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا شارٹ بتائیں. صحیح. کہ جلدی جلدی کو کام ہو. صحیح. جیسے کہ اکثر آستانوں پہ پیروں پہ کہتے ہیں پتر ہے تویز پڑھ تیرا کام ہوگا. صحیح. بھائی وہ کام کیسے ہو جائے؟ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں. وہ شارٹ کٹ کے لیے آیا، اب دینے والا بھی شارٹ کٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے آپ نے کہا وظائف علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس سب سے ایک صدیوں پرانا اور کامیاب طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ علی رحمان خالد. دیکھیے ہم علی رحمان اور خالد ہم ان کے اعداد نکال لیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 اعداد ہیں، اس طرح علی کے 110 ہے، خالد ہے اس کے 14 ہیں، رحمان ہے اس کے 27-28 ہیں. ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں. جمع کرنے کے بعد ہم قرآن مجید کے جو شروع میں سے اسم اعظم ہے ان میں سے کوئی 2 یا 3 دیکھتے ہیں جو ان اعداد کے مطابق ہوں. صحیح. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں آپ یہ پڑھنا شروع کریں. سر کوئی عام چیز جو ہر شخص اس ویڈیو کے ذریعے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سنتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ پڑھ لے تو اس کے مسائل حل ہو جائیں؟ سب سے پہلے مسائل تو تب ہوں گے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں تو پہلے نماز تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب لوگ یہ ہیں کہ نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، آپ کوئی وہ وظیفہ بتا دیں جو وضو بھی نہ کرنا پڑے. جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یقین کریں یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ بس وہ رات کو پڑھیں اور صبح یقین کریں کہ وہ جن حاضر ہی ہو جائے کہ بتاؤ بیٹا کیا چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی عمل کی طرف رہیں. دیکھیں جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس میں اب بیچارہ نصیب کیا کرے گا. صحیح. جو نصیب ہے وہ تو نیت کا محتاج ہے کہ آپ سوچ کیا رہی ہیں، آپ کی نیت کیا ہے. جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا نا. تو پہلے یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رات کو عشاء کے بعد ہم نے کوئی وظیفہ پڑھا. ہاں کئی لوگ نا ذہنی طور پر مالی تنگی کا شکار ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے. تو اس کے لیے میں خود ایک آیت پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ سورۃ نور کی ایک آیت ہے، سورۃ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 32 ہے. تو وہ آیت ہے یغنیہم اللہ من فضل.
یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ. آپ 100 دفعہ آیت نمبر 32 سورۃ نمبر 24. ٹھیک ہوگا. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو یہ ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے فضل سے اس کی تعداد جو ہے وہ ایک تسبیح ویسے میں تو 1000 دفعہ بھی پڑھ لیتا ہوں. تو دیکھیے آپ اللہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے. صحیح. اب فضل سے غنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی آپ کے لیے سبب پیدا کرے. صحیح. غیبی مدد تو آ سکتی ہے بالکل ایسے. اللہ تو وہاں سے رزق دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم بار بار جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک ہماری غیبی مدد عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے. اب جو جتنے یقین سے پڑھے گا اتنی جلدی آئے گی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ہم تو بہت ہی اچھا دیکھ رہے ہیں. یہ تو میری تو بہت پرانی دوستی ہے، تب یہ فاؤنڈیشن نہیں تھی. تو وہ یہی کہتے تھے خیر بانٹنی چاہیے. ایک لائن، جو لوگ خیر بانٹتے ہیں اللہ ان پر ہی کرم کرتا ہے، جو لوگ خیر نہیں بانٹتے اللہ ان کو کچھ بھی نہیں. اور یہ جو پاس ہے وہ تو بانٹنا شروع کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ حکیم بابر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یقیناً بہت سارے سوالات اور بھی تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.